آیت نمبر 40، 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین نے کفار کے وقت ندامت کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کیسے ان کو خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جب ان کے اپنے گھڑے ہوئے الہ جن سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھیں وہ سارے ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کوئی بھی ان کا سہارا ہوگا وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اس کی وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ کفار کا اصل مسئلہ کیا تھا جس کی بنا پر ان کو کل قیامت کے دن سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہماری یہ آیات جو دن رات اپنی تابانیاں اپنی روشنیاں بکھیر رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی ہیں، عقل اور شعور کو روشن کر رہی ہیں، جب ہماری یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو چیختے ہوئے یہ بات کرتے ہیں ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، اس قرآن کو سننے کے بعد جب زندگیوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے، ذہن کا رخ مڑنے لگتا ہے اور انسان کے دل پر جمع ہوا زنگ اترنے لگتا ہے اور کوئی بندہ آپ کے دین کی طرف رجحان اختیار کرتا ہے، آپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، تو یہ کافر لوگ اس کو یہ بات کہہ کر روکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ جانا، یہ تو ویسے ہی ایک عام آدمی ہے، جیسا ہم نے اس سورت کی ابتدا میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ شخص جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو یہ تو ایک عام آدمی ہے، اپنی طرف سے وہ اللہ کے رسول کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان کی اس بات کو ذکر فرماتے ہوئے یہ ہمیں واضح بات دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ما ھذا الا رجل، اول تو یہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ما ھذا کچھ بھی نہیں، الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی ہے جس کو صرف یہی بات آتی ہے کہ تمہیں جب بھی روکے گا تمہارے آبا و اجداد کے طریقے سے روکے گا، تمہیں ان کے خلاف کرے گا۔ گویا وہ ان کو اپنے ساتھیوں کو دین کی طرف بڑھنے والوں کو اندر سے یہ پمپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، کیا ساری زندگی وہ حماقت کی زندگی گزارتے رہے، وہ بیوقوفوں کی زندگی گزارتے رہے، کیا وہ پاگل تھے، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، وہ ان کے نام کی نظر دیا کرتے تھے، کیا وہ بیوقوف تھے؟ یہ شخص تمہارے والدین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے، اس نے نہ صرف یہ کہ تمہارے باپ کو بلکہ تمہارے باپ کے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ تو پوری نسلوں کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے طریقوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اصل میں میرا بھائی کفر کی، شرک کی یہ عادت ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو حق بات کا کوئی جواب نہیں آتا، جب وہ دلیل کے میدان میں فیل ہو جاتا ہے، جب اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب اس کو کچھ نئی بات آتی، آئیں بائیں شائیں کرنے سے بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو وہ پھر چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، اونچا اونچا بول کر وہ جیتنے کی کوشش کر دیتا ہے، مجمع اپنے پاس اکٹھا کرنے کی کوشش کر دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا میری بات کا اعتبار کرو گے؟ لوگوں نے کہا نہ صرف یہ کہ اعتبار کریں گے، ہم آنکھیں بند کر کے تیاری بھی شروع کر دیں گے۔ لیکن ابو لہب نے مجمع اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا تبا لک یا محمد اجمعتنا لہذا، تیرے لیے تباہی ہو، تو نے آج کے دن ہمیں صرف اس کام کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ میں کون سا راز مضمر ہے، مجھے تو اپنے لات منات عزا حبل ان سب کا انکار کرنا پڑے گا، مجھے اپنی شنوائی کے لیے اپنی رہنمائی کے لیے ایک اللہ کے در پہ سر جھکانا پڑے گا۔ میری نماز، میری قربانیاں، میری نیازیں، میری عبادتیں، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ
میرا ایک رب کے نام ہو جائے یہ ماننے میں بات نہیں آتی. اس نے فوراً اس بات کا انکار کر کے شور مچانا شروع کر دیا. اور آج بھی کفر یہی کرتا ہے. کفر کو صرف چیخنا آتا ہے، یہ چیخ کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے. آپ دنیا کے کسی کافر ملک کو دیکھ لیں، کسی جگہ پر آپ کسی کافر کو ہلکی سی خراش لگا کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر دہشت گرد کوئی نہیں. اور کئی لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کر دیے جائیں، خواتین کی عصمت دری کر دی جائے، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی. کسی میڈیا کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سسکتے ہوئے بچوں کو، ان کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو دنیا کے سامنے کر کے دکھا دے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. درد ان کو بھی ہوتا ہے. اگر تمہیں اپنی خراشوں کی تکلیف ہے تو ان کے اوپر تو تم بمب وہ گرا رہے ہو کہ جس جسم کے اوپر بمب گرتا ہے وہ پھر جسم ہی نہیں رہتا ہے. اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے. ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. جرم صرف اس کا یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بات کرتا ہے. لہٰذا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے، بنیاد پرست یہ ہے. اس کو پکڑو، اس کو دباؤ، اس کو جیل کے اندر ڈالو، اس کے اوپر پابندی لگاؤ، بس یہ اس کی آواز نہ نکلے. اور اپنی بات کرو امن کے نام پر، امداد کے نام پر اور دنیا کے اتحاد کے نام پر. بس تمہیں اپنا کام کرنا ہے. ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. دیکھو یہ تمہارے والدین کو برا بھلا کہتا ہے، تمہارے والدین کی رسوم کو، ان کے رواجوں کو، ان کی باتوں کو اور ان کی وصیتوں کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے. کیا تم گوارا کرتے ہو کہ جس باپ نے تمہیں ساری زندگی پالا پوسا بڑا کیا، کوئی عام بندہ اٹھ کر اس کو غلط کہنا شروع کر دے؟ اس کو پکڑو اور اس کو مارو، اس کا ککھ باقی نہ رہنے دو. اور دنیا نے ایسا کیا ہے. حق بات والے میرا بھائی ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں. زیادہ ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی معیار نہیں رکھتا ہے کہ کوئی بندے کتنی تعداد میں زیادہ ہیں. اگر ساری انسانیت بھی ایک مسلمان کو قتل کرنے پہ جمع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں سب کو جہنم کے اندر گرا دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. کفر سارا آپ کے خلاف اکٹھا ہو جائے، لیکن میرا بھائی جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہو ثم استقیم، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. پھر چاہے جان جاتی ہے چلی جائے، ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کر دیے جائیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 17 قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن آپ نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا، آپ نے اس منہج کو نہیں چھوڑا. آخری دم تک آپ لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ لوگوں نہ تو میری قبر کو سجدہ گاہ بنانا، نہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ تم آ کر میری قبر پر میلے ٹھیلے لگانا شروع کر دو. اور وہی لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے، ان کے آج کے ناخلف جانشین وہی حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. وقالوا ما ھذا الا افک مفترا. اور جب آپ ان کو قرآن سکھاؤ گے، قرآن کی بات ان کے سامنے رکھو گے، تو جواباً کیا کہیں گے؟ اس دور کا مشرک اور کافر کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف یہ بات منسوخ کرتا ہے، اور جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سارا بھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور ہمارا آج کا کافر وہ تو کہتا ہی ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ بنیاد پرستوں کی کتاب ہے، یہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے. ہمارے مسلمان نے بھی اس کے اندر سے جہاد کو خارج کر دیا. ہمارے مسلمان نے بھی اس کتاب کو سیکھنا چھوڑ دیا. جس کتاب نے قوموں کی زندگیاں بدلی تھیں، جس کتاب نے اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطے بندے کے مضبوط کیے تھے، اسی کتاب کو آج دہشت گردی کی کتاب بنا کر لوگوں نے پیچھے کر دیا. وقالوا ما ھذا الا افک مفترا. دین اتنا سخت نہیں ہے جی، کیوں اتنی نمازوں کے اوپر سختی کرتے ہو؟ کیوں زکوٰۃ کے متعلق ہمیں ڈانٹتے ہو؟ کیوں ہمارے اوپر جہنم کے جو ہے وہ انگارے پھینکتے ہو؟ ہمیں ایسی باتیں نہ کہو، دین بڑا آسان ہے. اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تھوڑی بہت نیکی کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر ہم جو مرضی کریں، دین اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تو جتنی مرضی آسانیاں کرتا چلا جا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. تو تھوڑی سی نیکیاں جو کر رہا ہے، ساتھ میں کفر کے ڈھیر لگائے جا رہا ہے، ہم تیری نیکیوں کا ککھ باقی رہنے نہیں دیں گے. تو آخرت میں آ، تیرے کھاتے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا.
وقالوا ما هذا الا افک مفترا، جو بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، جو بنیادوں کے اندر کمی کر جاتا ہے، میرا بھائی اس کے لیے کس طرح کی معافی ہو۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آ گیا، جب انہوں نے حق کو پہچان لیا، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ان هذا الا سحر مبین، بھائی ہم نہیں مانتے، سورج نکلا ہوا ہے، نکلا رہے، ہماری تو رات ہی ہے، ہم نہیں اس چیز کو مانتے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اللہ فرماتے ہیں اس کافر کی مثال ہی اس شخص کی طرح کی مثال ہے کہ جس نے آگ جلائی، آگ نے روشن ہو کر اپنا ارد گرد روشن کر دیا، اللہ نے آگ کی روشنی چھین لی، اب یہ اندھوں گونگوں اور بہروں کی طرح چلتا ہوا جا رہا ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی کا کڑکا آتا ہے، تھوڑی سی روشنی آتی ہے، یہ بھاگتا ہے اس کی طرف۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اس کے اوپر تھوڑا سا اندھیرا اللہ کر دیتے ہیں، ادھر ہی کھڑا ہو کے ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ان هذا الا سحر مبین، دنیا میں کھڑے ہو کر کہتا رہے کہ یہ کھلا جادو ہے، اس نے دلوں کو کاٹ دیا، رشتہ داریاں ختم کر دی، کہتا رہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ آگ تیرا انتظار کر رہی ہے جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسانوں کا ایک وافر حصہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آنکھیں موجود ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دل موجود ہے، سمجھتا نہیں ہے، کان موجود ہے، سنتا نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوا پڑا ہے۔ اللہ ہمیں